اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم عموماً جو ہے علماء کرام سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ کیونکہ فلسفے کے بھی جو ہے وہ کافی گہری نظر ہے، تو میں دونوں کے اینگل سے آپ کو چاہوں گا کہ اس کی وضاحت آپ کے نزدیک کیا ہے کہ جو قسمت ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، جو آپ کی قسمت ہے وہی ملنا ہے، یا انسان خود بھی اس کو لکھ سکتا ہے، مطلب اپنی محنت سے اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے؟ تو آپ کے نزدیک کیا ہے یہ؟ نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ابتدائی میری گفتگو کی، میرے پوری سوچ کی، میرے پورے نظام کی یہیں سے ہے نا کہ موت جو ہے وہ زندگی کی دشمن ہے جسے فتح پانی ہے۔ آپ کا کام لیکن اس سے آخر تک لڑتے رہنا ہے۔ فتح ہر معاملے میں، اس طرح چھوٹے معاملے میں بھی فتح تقدیر کی ہوگی، لیکن تدبیر آپ کو کرتے رہنا ہے، آپ کو تدبیر کرتے رہنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ مگر اوورآل آپ نکل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کو مزید اگر دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ کل نظام جڑا ہوا ہے۔ اس وقت ادھر جتنی مونگ پھلیاں رکھی ہوئی ہیں نا، اس میں سے جتنی میری قسمت میں ہے اتنی میرے پیٹ میں جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے اگر میں ایک دانہ زیادہ کھا لوں گا نا، تو اس ایک دانہ کھانے سے پوری کائنات کا بیلنس آؤٹ ہوگا۔ ابھی نہیں، 100,000 کروڑ 6 کروڑ سال بعد مونگ پھلیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ عمار صاحب نے ایک دانہ تب زیادہ کھا لیا ہوگا۔ پورا نظام ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ آپ کا پورا جو سولر سسٹم ہے اس میں سے ایک سیارے کی رفتار بھی تیز یا ہلکی اگر ہو جائے تو آپ پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ آپ کا جو چھوٹا سا ایٹم ہے وہ ایک رفتار سے کسی نہ کسی بیلنس پہ گھوم رہا ہے، اس تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ایٹم بم بنتا ہے۔ یہ تو ایویڈنٹ ہے کہ تمام نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے جسم پہ ہوا کا ایک خاص دباؤ ہے، وہ دباؤ ایک سوئی برابر بدلا نا تو دھجیاں اڑ جائیں گی، ایک نس ٹس سے مس، اور بس وہ ہوا کا دباؤ بھی اتنا سا بدلا تو تباہی پھر جائے گی۔ تو جیسے یہ سب تقدیر ہی تو ہے، تو پھر اپنی زندگی کے معاملات میں کیسے آپ آزاد ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی عدالت۔ اچھا، ایک بڑا کانسیپٹ فلسفے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ابسرڈٹی۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ لامعنیت زندگی کی یا سارا کچھ، تو مطلب ہم نے وہ البرٹ کامیو کی بھی تھیوری، سیسیفس کی وہ پڑھی ہے سارا کچھ، تو آپ کے نزدیک جو ہے کیا لگتا ہے کہ کامیو نے اس کو کتنا جو ہے وہ ریلیٹیبل کیا ہے؟ اور تھوڑا سا جو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم بتائیں کیونکہ آپ نے کامیو کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جگہ اگر ہمیں کامیو ملے ہوتے نا تو ہم ان سے یہی پوچھتے کہ ہم اگر تسلیم کر لیتے ہیں، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ all is absurd، لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ all is absurd تو آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ کچھ نہ کچھ all تو ہے، تو بس پھر آپ نے میری بات مان لی کہ سب جڑا ہوا ہے۔ اب ہاں، اب آپ کی بات پہ آ جائیں تو ایبزرڈٹی، وہ ایبزرڈٹی یہی ہے نا، یہی ایبزرڈ بات ہے نا کہ سب کچھ تقدیر ہے۔ آپ کی جو تدبیر ہے وہ ایبزرڈ ہے، وہ لا یعنی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوشش کے کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ لمحہ بلمحہ اپنے زندگی کے ہر عمل میں کیا کر رہے ہیں؟ خود کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس کوشش میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں، تو آپ وہ کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ ناکام ہوں گے، وہ ہے ایبزرڈٹی۔ بہت اچھے، میں ڈیفینیشن وائز کہوں یا میں ان کو پڑھنے کے بعد یہ آپ کا بڑا کمپیکٹ قسم کا اس کا جو ہے میرے خیال میں آنسر ہو گیا اس کا۔ تو مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ آپ کی جو تحریریں ہیں، یہ جو شاعری ہے، یہ سچ بول رہی ہیں یا یہ کوئی خوبصورت جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے نا، میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیا میرے مطابق یہ سچ ہے؟ میں نظریہ ساز تو نہیں ہوں، میں اتنی بڑی ذمہ داری تو نہیں لیتا کہ آپ اس بات کو مان لیں سچ، پھر تو مجھے آپ کا بھی جواب دینا پڑے گا، تو یہ ذمہ داری نہیں لیتا میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے، مجھے جی یہ صحیح لگ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو مجھے پتا ہو کہ غلط ہے لیکن اس میں فائدہ ہو تو میں وہ کہہ دوں۔
نہیں جیسے ہم شعراء جو ہے شعروں کے اندر بعض اوقات ایسے مضمون باندھتے ہیں، ستارے توڑ لاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. وہ ملی کا بڑا مزیدار شعر ہے، کہتے ہیں ستارے توڑ سکتا ہے، یہ دریا موڑ سکتا ہے، کہیں کوسے قضا کے ساتھ ماتھا پھوڑ سکتا ہے، اجی غصہ نہ کر یہ ہے ہمارے دور کا شاعر، کھلی اس کو اجازت ہے یہ لمبی چھوڑ سکتا ہے. وہ خواہشات ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس پیراہے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کئی دفعہ شاعری کے اندر ایسی کہہ لیں کہ میٹا فزیکلی جو چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، جن کا وجود یا جو ممکنات کے اندر نہیں ہے نا چیزیں، تو وہ ہم باندھ دیتے ہیں. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا؟ جی آپ اس بات کو دیکھیے، سمجھیے گا کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا. وہ جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں ستارہ، اگر شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ستارے توڑ لائے گا تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. کیوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا؟ کیونکہ اس کی خواہش تو ہے کہ وہ توڑ لائے گا. یہاں تک ہم آ گئے کہ اس کی خواہش تو ہے وہ توڑ لائے گا، بالکل اس کا تخیل تو ہے وہ توڑ لائے گا. اتنے کروڑوں سالوں سے انسانی شعور نے کس بنیاد پہ اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں؟ اسی بنیاد پہ بنائی ہیں کہ تخیل کیا اور ہو گیا. سوچا کہ میں اڑ سکتا ہوں اور جہاز بنا لیا، سوچا کہ بلڈنگ ہونی چاہیے اور اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی. ٹھیک ہے، تو اسی بنیاد پہ تو سارا کام ہوا ہے. اب یہاں تک شاعر سچا ہے بھائی، اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ ستارے توڑ لائے گا، تو اتنی بات میں سچا ہے کہ یہ اس کی خواہش تو ہے. اب اس کی جو فزیکل بیچارے کی وہ کیوں ہونے لگا بیچارہ، سوری میرے منہ سے نکل گیا، اس کی جو فزیکل جو اس کی کہتے ہیں چیزیں لمیٹیشنز ہیں نا، وہ تو ہیں. لیکن بس یہاں پر میں اس کو سچا مان لیتا ہوں کہ بھئی اس کی خواہش تو ہے نا. نہیں عموماً یہ تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ہو جائے گی چیز، لیکن وہ ایک ریل نظر سے گزری، وہ کہتے وہ تمہیں چاند ستارے توڑنے کا کہے گا لیکن تم آئی فون کی ڈیمانڈ کر. صحیح. یہاں دونوں سچے. یہاں وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی تو سچی ہوں، میں نہیں مانوں چاند ستاروں پہ، یہی ستارہ 3 والا ستارہ لا کے دو مجھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر فار ایگزامپل آپ یہ طے کر لیں آج سے کہ آپ نے لکھنا چھوڑ دینا ہے، جی، تو آپ کی نئی پہچان آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں گم ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. بلکہ یہاں پر بھی ایک بات اور میں کروں، اور یہ شاید نئی لکھنے والوں کو شاید کہ تیرے دل پہ اتر جائے میری بات. میرے مالک نے، میرے مولا نے، اللہ تعالیٰ نے عزت اس حوالے سے نا بچا کے رکھ دی ہے کہ آپ کا معاملہ ہی یہ ہونا ہے کہ آپ کی شناخت کیا بن گئی ہے. ایک آدھ غزل آپ کی شناخت بنتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہتر غزل ہماری شناخت بن گئی. ورنہ کتنے، اب آپ اپنے منہ پہ نہ لائیں لیکن نام ذہن میں سوچتے چلے جائیں کہ فلاں کی شناخت کون سا شعر ہے، فلاں کی شناخت کون سا، تو ہنسی آئے گی. یہ سزا دیتی ہے شاعری. تو میری اگر میں لکھنا چھوڑ بھی دوں تو وہ شناخت جو بچی نہیں. آپ کی تو ماشاءاللہ حوالے کے طور پر مطلب اتنے اشعار یاد ہیں کہ بندہ ان کو پڑھتا جائے. میرے اللہ کا بھائی، اور میرے پاس بہت گھٹیا شعر بھی ہوں گے نا، بہت کمزور شعر بھی ہوں گے. کوئی شعر ایسا بھی ہوگا، پرندگی میں ایک شعر ہے جس میں ایک لفظ بے وزن ہے، مجھے نہیں بتایا کسی نے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا. ایک جگہ ایک لفظ میں نے نا جو شجر کے وزن پہ تھا اس کو درد کے وزن پہ مثال کے طور پہ باندھ دیا، وہ بھی تو شناخت بن سکتا تھا. یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا اعتراف ہے جو کہ عموماً ہمارے شعراء نہیں کرتے، کہ مطلب ہم غلطی ہوگی اس کو تسلیم کرنے میں کوئی تو نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی سے ہی کراس ورڈ سوشل میڈیا، آپ کسی کو اس کی غلطی بتا دیں، چاہے ان باکس کے اندر بتا دیں، تو ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور آپ کی پوری کیے کرائے کے اوپر آپ متشاعر بھی بن جاتے ہیں. اس دن آپ جو ہے تمام عہدوں سے جو ہے سبکدوش ہو جاتے ہیں. کینسل کلچر ملٹی پلائی بائی 0، پھر آپ 0 سے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو میں جون پہ چوتھے بڑے شاعر ہیں، آپ نے ملٹی پلائی پہ 0 کیا ہوا، پھر انہوں نے ملٹی پلائی پہ پھر یہ معاملہ ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے نا کہ آپ پھر پوری بات ہی تباہ کر دیتے ہیں، کہ اختلاف کا آپ کسی کو موقع نہیں دیتے ہیں. نہیں، 1-2 بار آپ کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کیا جس کو سوشل میڈیا کے اوپر دوستوں نے بڑا اپوزٹ ڈائریکشن میں، جس کے اوپر آپ کو وضاحتی پوسٹیں بھی لگانا پڑیں. تو وہ ظاہر ہے مطلب نقطہ نظر کو ایکسپلین کرنے کے بعد بھی جو ہے پھر بھی وہ اس سے جو ہے وہ آج تک نا، وہ آج جن لوگوں نے مجھ سے نفرت کی وہ آج تک نفرت ہی کرتے ہیں، حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے والے لوگ تھے.
لیکن پھر پتہ چل گیا نا کہ وہ پیار اس لیے کر رہے تھے کہ میں ان کی مرضی کی بات کر رہا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اختلاف رائے رکھنا آج کل کے معاشرے میں کتنا مشکل ہو گیا؟ بہت مشکل, بہت. کیونکہ ایک وقت ہم نے دیکھا تنقید کار, مطلب استاد ذوق کی بات کر لیں اور غالب کی دیکھیں, ایک بڑی رائیولری تھی اور بڑا ایک ٹسل چل رہی تھی دربار تک پہنچنے والی. جی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی جو پوئٹک جو ہے معاملات اس میں ایک دوسرے کو گرایا نہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ آسائشیں لیتا ہے, یہ جو بھی ہے چاپلوسی کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے, حالانکہ مقصد تو اپنا تھا نا کہ میں لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ رائیولری میں کبھی بھی انہوں نے وہ حد پار نہیں کی کہ ہم اس کے جو ہے جو تجربہ ہے یا شعر ہے اس میں جا کے انہوں نے ان کے کوئی جو ہے وہ چیز نہیں نکالی. بہت خوبصورت. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ رکھنے کا حق ہونا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے, ماننا چاہیے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, ماننا چاہیے. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک شعر ہے کہ وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے پرندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, وقت ایسا ہے کہ جو اس میں درندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. تو آپ کو کس لمحے محسوس ہوا کہ آپ زندہ ہوتے ہیں؟ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں پوری زندگی سے بھرپور ہوں اس وقت. واہ واہ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں شعر تخلیق کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے جب میں شعر سنا رہا ہوتا ہوں. اچھا. جی ہاں, جب 5 منٹ آپ میرا شعر سن رہے ہوتے اس وقت میں وہ درندہ ہوتا ہوں, اس وقت میں زندہ ہوتا ہوں. وہ 5 منٹ میں نے جیے ہوتے ہیں. صحیح. خواہش یہ ہے کہ میں یہ کہہ پاتا کہ بھئی جب میں شعر تخلیق کر رہا ہوتا ہوں. تو کیا ستائش ایک کیا وجہ ہے, ستائش کا کیوں ایک شاعر کو ستائش کیوں چاہیے ہوتی ہے, یا وہ شاعری جو ہے کیا ستائش کے لیے لکھی جاتی ہے, یا مطلب اس کے اندر کچھ اور پہلو بھی ہوتے ہیں؟ خود پسندی بلا کی ہے مجھ میں, ایک خوبی خدا کی ہے مجھ میں. واہ. یہ اس بات کا سر جواب ہے کہ یہ کوئی معمولی نشہ نہیں ہے ستائش. یہ ہم نائب ہیں اس وجہ سے. جی جی جی, اس وجہ سے. کیا بات, اس وجہ سے. کیا بات. اور شاید پھر عام لوگوں سے ہم ایک درجہ زیادہ قریب ہیں اس حقیقت سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے اب اس کے بعد ہم کچھ چھوٹا سی شاعری کے جو ہے وہ کریں گے سیشن. تو مجھے آخر میں اس سیشن کے آپ ایک میں سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو عمار ہے وہ آپ کے نزدیک, اس کے نزدیک بڑا خوف کیا ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے فنا, اکیلا پن, یا جو کچھ بھی وہ نہیں جانتا؟ تو ایک تو جو آپ نے بات کی, ایک تو وہ بہت بڑا خوف ہے ان نون کا, جو نہیں جانتا نا, جو نہیں جانتا اس کا وہ بڑا خوف ہے. زندگی کے بارے میں ایک بڑی میں تمام چھوٹوں کو بھی, خواتین کو بھی, کمزوروں کو بھی ایک اس حوالے سے ٹپ بھی دے دوں جو مجھے کسی نے دی تھی, میرے بہت کام آئی. جس سے خوف آ رہا ہو نا, وہ چیز ہو, وہ جانور ہو, وہ آدمی ہو, جس سے خوف آ رہا ہو اس کو ایک بار چھو کے دیکھ. اچھا. ہاں, کیونکہ کوئی آدمی کا روب آئے نا, آپ ہاتھ ملا لیں. کیا بات ہے. پتہ نہیں کیوں یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو ان نون کا جو خوف ہے نا, وہ ایک تو سب سے بڑا خوف. ذاتی خوف میرا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو گلوری کے اپوزٹ لفظ کون سا ہونا چاہیے, ڈس آنر یا کچھ بھی, یہ سب سے بڑا میرا خوف ہے کہ کہیں میں وہ نہیں حاصل کر پایا. یہ سب سے بڑا میرا خوف.